یہ تالپور میروں کے قبے ہیں۔ قبے کہتے ہیں مقبرے کو سندھی زبان میں، کیونکہ یہ تالپوروں کے ہیں اور تالپور اپنے نام کے ساتھ میر یوز کرتے تھے لقب، اس وجہ سے ان کی نسبت سے انہیں میرنجا قبہ یا میروں کے مقبرے بھی کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ کو اس جگہ کے بارے میں جتنی معلومات ملے گی ان میں اکثر ادھوری اور کچھ غلط ہوگی۔ انٹرنیٹ پر اگر آپ ٹومز آف میرز یا میر ٹومز ان حیدرآباد یہ سرچ کریں گے آپ کو ملے گا کہ 6.3 ایکڑ جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں ہارڈلی 1 ایکڑ بھی مشکل سے ہوگی، کیونکہ اوریجنلی تو یہ 6.3 ایکڑ ہی ہوا کرتی تھی، لیکن سارا علاقہ آس پاس انکروچمنٹ میں چلا گیا۔ دوسری انفارمیشن جو آپ کو نہیں ملے گی انٹرنیٹ پر وہ یہ کہ میروں کے جو مقبرے ہیں ہیر آباد میں یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک ہے پرائیویٹ پراپرٹی، اس پرائیویٹ پراپرٹی میں میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں۔ ایک اس کی بالکل دیوار کے ساتھ ہے گورنمنٹ کی پراپرٹی۔ یہ میروں کی ہی تھی دونوں جگہیں، لیکن آدھی انہوں نے گورنمنٹ کو دے دی جو اب اینٹیکوٹی ڈپارٹمنٹ چلاتا ہے، اور آدھی سائٹس میروں کے پاس ہی ہیں۔ اور اس وقت میں ہوں پرائیویٹ پراپرٹی میں، جہاں پر آنے کے لیے آپ کو پرمیشن لینا پڑتی ہے۔ اٹس ناٹ اے پبلک پلیس۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ان تالپور حکمرانوں نے اپنی زندگی میں ہی ان مزاروں یعنی قبوں کا ڈیزائن منتخب کر لیا تھا، اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ہر قبر میں صاحب قبر یعنی جو حکمران جس قبر میں دفن ہے اس کے ساتھ اس کی پگڑی بھی اسی قبر میں دفن ہے۔ فارسی شاعری اور قرآنی آیات جس انداز سے ان قبروں اور قبوں پر لکھی ہوئی ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میروں کا آرٹ کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ یہ قبے حیدرآباد کے علاقے ہیر آباد میں بون کیئر ہاسپٹل کے بالکل ساتھ والی گلی میں ہے۔ ان قبوں میں سینڈ سٹون، ماربل اور کاشی کا استعمال ہوا ہے۔ ان قبوں میں تالپور شاہی خاندان کی قبریں تو ہیں ہی، لیکن اس ایریا میں کچھ نئی قبریں بھی ہیں، کیونکہ آج بھی تالپور خاندان کے لوگ اپنے مرحومین کو یہاں دفناتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبوں کے احاطے میں کچھ پرانی بے نام و نشان قبریں بھی ہیں۔ خدا جانے وہ قبریں کس کی ہوں گی، زمین نہ جانے کیسے کیسے آسمان کھا گئی۔ اگر تالپور دور کے مذہبی پہلو کو دیکھیں تو عقیدے کے اعتبار سے تالپور شیعہ تھے۔ ان کے دور میں تعزیے بنانے کا رجحان بہت عام تھا۔ سب سے پہلا تعزیہ کہا جاتا ہے کہ میر فتح علی خان تالپور نے 1785 میں حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو آغا میں بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کی مشہور مولا علی کی قدم گاہ پر وہ پتھر جس پر مولا علی کے قدموں کے نشان ہیں، وہ بھی تالپور دور میں ہی ایران سے تحفتاً آیا تھا۔ میروں کی تاریخ بہت روشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر پاکستان بننے کے بعد کی بات کریں تو شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو اس وقت ایک تالپور ضیاء الحق کی کابینہ میں 15ویں وزیر دفاع کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان کا نام تھا علی احمد خان تالپور۔ یہ بات زیادہ پسند نہیں کی گئی تھی، سندھ کے لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا، خود تالپوروں میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 1985 کے الیکشنز علی احمد خان تالپور صاحب جیت نہیں سکے تھے۔ میر رسول بخش تالپور والوں کی مزاحمت کی سیاست، ریزسٹنس کی سیاست میں بھی بہت کام رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں مزدور تحریک کی، اس کو انہوں نے بہت زیادہ متحرک کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف پریزیڈنشل الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا تو میر رسول بخش تالپور والوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا، ایوب خان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس کے علاوہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کو منظم کرنا تھا، کر رہے تھے، اس ٹائم سندھ پیپلز پارٹی کا صدر میر رسول بخش تالپور کو ہی بنایا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کی بھٹو صاحب کے ساتھ اختلافات ہوئے اور راہیں الگ ہو گئیں، یہ ایک سیاسی ڈیبیٹ ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ راولپنڈی سازش کیس کا نام آپ نے سنا ہوگا، فیض احمد فیض صاحب والا۔ جب راولپنڈی سازش کیس کا مقدمہ حیدرآباد میں لگا تو جو اسیروں کے، جو قیدیوں کے اس سازش میں جو بھی نامزد تھے، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست وغیرہ جو بھی حیدرآباد آتے تھے، وہ میر رسول بخش تالپور کے گھر پر رکتے تھے۔ یہی چیز ANP پر جب کیسز لگے، عبدالولی خان، غوث بیزنجو وغیرہ پر، اس ٹائم بھی میر رسول بخش تالپور کا گھر ہی اسیروں کے رشتہ داروں اور دوستوں کی، آپ یہ سمجھ لیجئے، رہائش گاہ بنا رہا۔ سندھ کے آخری تاجدار کا نام تھا میر محمد نصیر خان تالپور۔
ان کی حکومت ختم ہوئی تھی 1843 میں میانی کی جنگ میں، جو یہ انگریزوں سے ہار گئے تھے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں مرے نہیں تھے، وہاں سے انہیں قید کیا تھا انگریزوں نے، وہاں سے کلکتہ لے گئے تھے، پھر ان کا انتقال 1845 میں کلکتہ میں ہوا تھا۔ میرے پیچھے جو قبر ہے وہ میر محمد نصیر خان تالپور کی ہے۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، میر محمد نصیر خان تالپور نے اردو میں اور فارسی میں شاعری بھی کی ہے۔ ان کا جو تخلص تھا وہ تھا جعفری۔ ان کا دیوان ابھی 2021 میں چھپا ہے اور مارکیٹ میں آیا ہے۔ ان کا دیوان یہ ہے، دیوان جعفری کے نام سے، ان کے تخلص کے نام سے ہی ہے۔ یہ تو ان کا آرٹسٹک اور جو ان کا ملٹری کیریئر تھا وہ ہو گیا کہ میانی کی جنگ ہوئی، شاعری لکھی۔ لیکن ایک مزے کی بات کہہ لیجئے یا سعادت کی بات کہہ لیجئے، وہ یہ کہ حیدرآباد کی مشہور درگاہ مولا علی کی قدم گاہ وہ میر نصیر خان تالپور نے ہی اپنے دور میں عوام کے لیے بنوائی اور عوام کے لیے اس کو کھولا تھا۔ یہ کریڈٹ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور حیدرآباد کو جو سعادت حاصل ہے وہ میر محمد نصیر خان تالپور کی ہی وجہ سے ہے۔ تالپوروں کی جب حکومت بنی تو ان کے پہلے حکمران بنے میر فتح محمد خان تالپور۔ میر فتح محمد خان تالپور نے خود کو رئیس ڈکلیئر کیا اور اپنی وفات تک انہوں نے حکمرانی کی۔ میر فتح محمد خان تالپور تھے بیٹے میر شہداد کے، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ جو شہدادانی بلوچ ہیں ان کے اندر یونٹی بنی رہے، تو انہوں نے ایک بہت ڈیفرنٹ اسکیم بنائی۔ وہ اسکیم یہ تھی کہ انہوں نے اپنی سلطنت کو، سندھ کی جو حکومت تھی اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ان 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی سلطنت کو چویاری کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے تالپور سندھ کے آخری حکمران تھے۔ نسل کے اعتبار سے تالپور بلوچ تھے۔ تالپوروں نے حیدرآباد سے تقریباً 237 کلومیٹر دور نوشہر و فیروز کے پاس ہالانی کے مقام پر کلہوڑوں کو شکست دے کر 1783 میں سندھ کی حکومت سنبھالی۔ تالپوروں کا دور بہت مختصر تھا، صرف 60 برس۔ ان کی حکومت کا اختتام 1843 میں دوبی کی اس جنگ میں ہوا جس میں مشہور مرسوں پر سندھ نہ دیسوں کا نعرہ لگا تھا۔ میروں کی شکست کے بعد انگریزوں کا دور شروع ہوا جو پھر برصغیر کی تقسیم تک جاری رہا۔